بہت سے لوگ ہیں وہ 31 دسمبر کی خرافات میں شریک ہوتے ہیں، ایک گیروں کی چیز میں، ایک گیروں کے تہوار میں. یہ تہوار بھی نہیں تھا، لوگوں نے اس کو اپنا تہوار بنا لیا، اس میں شریک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے بہت سے لوگ نشہ کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے عید پر غیر لوگ خوشیاں نہیں مناتے اور ان کے گھروں میں نظمیں نہیں بجتی ہے، لیکن ایسے کوئی 14 جنوری آ جائے تو ہمارے ٹیرسوں پر گانے بجتے ہیں. وہ لوگ صحیح نہیں ہو کر بھی ہماری بات نہیں مانتے، اور ہم صحیح ہے. ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق پر رکھا ہے، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، پیارے نبی کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے دین میں 100% کامیابی ہے. اس کے باوجود ہم گیروں کی نقل اتارتے ہیں. ہمارے بہت سے نوجوان اتران کے دن ٹیریس پر چڑھتے ہیں اور پتنگ چگاتے ہیں اور فضول خرچی کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑتے ہیں. کسی مسلمان کے علاقے سے گزرے تو دل دکھتا ہے، پتہ نہیں چلتا، پوچھنا پڑتا ہے کہ یہاں مسلمان لوگ رہتے ہیں یا ہمارے اور بھائی لوگ رہتے ہیں. جواب ملتا ہے یہ مسلمانوں کی بستی ہے، لیکن ان کو فجر کی نماز سمجھ میں نہیں آتی، ان کو پتنگ سمجھ میں آتا ہے. ان کے بچے پتنگ چگاتے ہیں، ان کے ابو ان کو پیسہ دیتے ہیں، چاہے اللہ ناراض ہو جائے، چاہے اللہ کے نبی ناراض ہو جائے، لیکن ہم تو نعوذ باللہ گیروں کے تہوار کو منائیں گے. یہ بہت خطرناک بات ہے. بھاگل والوں یاد رکھنا، ایک بات میری آپ سمجھ لو، اللہ مجھے بھی سمجھائے، اللہ آپ کو بھی سمجھائے. ایک بات عرض کروں، ایک نیک آدمی کا، نمازی آدمی کا، دیندار آدمی کا، جن کو لوگ اچھا سمجھتے تھے، ان کا انتقال ہوا. کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا گزری؟ فرمایا کہ میری قبر میں عذاب شروع ہو گیا. اللہ اکبر. آپ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کس بات پر عذاب ہو رہا ہے؟ آپ تو بڑے نیک تھے، نمازی تھے، اور پبلک اور لوگ آپ کو دیندار سمجھتے تھے، آپ سے دعائیں کرواتے تھے. کہا بے شک میں نمازی تھا اور الحمدللہ میں نیک تھا، میرے وہ سب عمل سے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، لیکن یوں کہا کہ ایک عمل تو نے ایسا کیا تھا اس پر ہم بہت ناراض ہوئے، اس کی پہلے آپ کو سزا ملے گی، اسی لیے میں بہت بری حالت میں ہوں. آپ نے کیا غلطی کی تھی؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ گیروں کا تہوار تھا، ہولی کا، اور ایک جانور میرے قریب سے جا رہا تھا اور اتفاق سے میں نے پان کھا رہا تھا، تو میں نے پان کی پچکاری یہ کہتے ہوئے اس جانور پر ماری کہ آج ہولی کا دن ہے، چل آج تجھے کسی نے نہیں رنگا نا تو آج میں تجھے رنگ دیتا ہوں. بس اللہ نے فرمایا کہ تو نے غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار کی، اس دن یہ عمل ہمیں ناپسند ہوا. حالانکہ وہ ایک مذاق میں کر رہا ہے، لیکن مذاق میں بھی غیروں کی مشابہت یہ برداشت نہیں ہے. مولانا صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یوں فرمایا کہ صرف 10ویں محرم کا روزہ نہ رکھو، بلکہ 11ویں کا ساتھ میں رکھو یا 9ویں کا بھی ساتھ میں رکھو. 9-10 کرو یا 10-11 کرو. ارے مولانا کیسی بات کرتے ہیں؟ روزے پر تو اللہ ملتا ہے، روزہ تو بہت بڑی چیز ہے، روزے کی تو بہت سی فضیلت ہے، اور آپ کہتے ہیں 10ویں محرم کا روزہ نہ رکھو. ارے بھائی 10ویں محرم کا روزہ اس لیے نہیں رکھنا کہ یہودی لوگ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو جائے. اللہ اکبر. عبادت میں مشابہت پسند نہیں، تو یہ 31 منانے میں اور یہ پتنگیں چگانے میں یہ کہاں اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کرے گا؟ لیکن چونکہ ہمیں موت کا پتہ نہیں ہے، 31 دسمبر کی نائٹ کو لوگ جانتے ہیں، قبر کی پہلی نائٹ آنے والی ہے، اس سے لوگ ناواقف ہیں کہ پتہ نہیں اس وقت ہمارا کیا ہوگا. اسی لیے ہمیں بھی بچنا ہے، ہمارے بچوں کو بھی بچانا ہے. پورا سال گزر گیا، ہم اللہ کو منا نہ سکے، ان کے اعتبار سے راضی نہ کر سکے، صلح نہ کر سکے. یہ 365 راتیں آئی تھی، اگر ہر رات تہجد پڑھتے آج میں اور آپ اللہ کے ولی ہوتے. اگر ہر دن اشراق پڑھی ہوتی، چاش کے وقت میں چاش پڑھی ہوتی، اوابین کے وقت میں اوابین پڑھی ہوتی، آج اللہ تعالیٰ کو ہم بھی بہت کریم پا. ہم نے زندگی تو غفلت میں گزار دی، 1 سال ہم موت کے قریب ہو گئے. کیا پتہ 2023 ہمیں پورا ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیا پتہ 2024 میں کون کون اللہ کے پاس چلا جائے؟ اگر نہیں بھی گیا تو اس کی زندگی کا 1 سال کم ہونے والا ہے. اس کی محبت بھی نہ ہو، اس کو دیکھنے کا شوق بھی نہ ہو، بلکہ ہو سکے تو جہاں خرافات ہو رہی ہے انسان مصلی بچھا کر نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے رو رہا ہو،
तड़प रहा हो। बहुत से मुसलमान इलाकों में 31 ऐसे मनाई जाती है, पता ही नहीं चलता ये अपना इलाका है या किसी और का इलाका है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा, उसका हश्र उन्हीं के साथ होगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए सारे हजरात नियत करें कि इंशाअल्लाह हम 31 दिसंबर की खुराफात में शरीक नहीं होंगे, इंशाअल्लाह हम देखने के लिए नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, और हम अपने बच्चों को और अपने आसपास वालों को शरीक होने नहीं देंगे। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए और गैरों की मुशाबहत इख्तियार करने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए।